چلیے ذرا ہم اس معاملے کو یہاں روکتے ہیں. سیاست کے اعتبار سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شعور آ گیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شعور آرگینک ہے, تو ان کا یہ خیال ہے کہ شعور اول تو آرگینک نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ کچھ خاص پروڈکٹیو نہیں ہے پاکستان کی سوسائٹی کے حوالے سے. دیکھتے ہیں, میرے خیال 2024 وہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ جس میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ووٹ کس بنیاد پر دیں گے اور شعور نے کیا مار کا سر انجام دیا. تو ذرا معیشت کی بات کر لیتے ہیں, صحافت کی بات کر لیتے ہیں, سماج کی بات کرتے ہیں, ذرا موضوع کو تھوڑا سا لے کے آگے بڑھتے ہیں. 2024 کا جو الیکشن ہے اگر وہ کنٹیسٹ ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے جو راہیں ہیں وہ ہموار ہو جائیں. پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان نے نیگوسیشنز کی تھی وہ ایک بڑا پازیٹیو کنٹریبیوشن تھا. اس کے پیچھے جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں ازبکستان, ترکمانستان, وہاں سے ہم انرجی جو کرائسس پاکستان کا پورا کر سکتے تھے اور پوری دنیا میں ون بیلٹ یونٹ کے تھرو ہم ایک بڑا انیشیٹو کام کر سکتے تھے. تو لوگ اب اس بارے میں معیشت گلوبلی لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاں, وقتی طور پر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں موجود ہے اس کی وجہ سے لوگ نہیں اس طرف مثبت پازیٹیوٹی کی طرف آتے. ہم اب الیکشن کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس اسٹیبل حکومت آ جاتی ہے تو پاکستان دنوں میں ترقی کرے گا. پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ بھی گروتھ کرے گی. ایکسپورٹ سسٹم جو ہے پاکستان کا, جو ایگریکلچر جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے گرو کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ویسے یوں تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنے, بٹ میں اسٹل آپ تینوں سے پوچھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے آپ تینوں کے ذہن میں بھی اگر ہے یا نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے دماغ میں اگر ضرور ہوگا پاکستان کے موجودہ الیکشن کے اندر. الیکشن بہت بڑا ایک میجر اسٹیپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارا جب بھی ہم آج پاکستان کو اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ پاکستان ایک مثبت راہ کے اوپر گامزن ہے, ہم اس کو اپنی ماضی سے اس کو کمپیئر کریں گے, نہ کہ ہم کسی یورپ کنٹری سے کمپیئر کریں گے یا کسی اور ملک کے ساتھ کمپیئر کریں گے. اگر ہم ماضی کی نسبت دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کو جو آج کی عوام اتنی باشعور تھی, نہ آپ کے مسئلے آئیڈینٹیفائڈ تھے آپ کے ملک کے اندر آ کر, نہ آپ کے اندر وہ لوگوں کے اندر جا کر شعور آ رہا تھا جو شعور کی پہلے ہم بات کر رہے تھے. اگر ہے آپ کے ذہن میں؟ جی اگر تو بالکل ہے, کیونکہ وہ رہے گا, کیونکہ ایک ہسٹری ہمارے ملک کی اس طرح سے رہی ہے کہ آپ یقیناً اس ملک میں کوئی بات نہیں کر سکتے کہ بنیادی طور پر ہوگا ہی یہی. اب کوئی اور لیکن یہ نقطہ کہ ماضی کی نسبت بہتر ہو رہی ہیں چیزیں, یہ ماضی کی نسبت بالکل چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیں, انوار الحق کاکڑ صاحب آپ کے وزیر اعظم ہیں. کبھی آپ نے زندگی میں سوچا ہو کہ انوار الحق کاکڑ صاحب لمس جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ انہیں کہتے ہیں کہ آپ دیر سے آئے, ہمارا وقت ضائع ہوا, آپ نے ملکی حالات کے بارے میں کیا کیا, وہ ان سے ہر قسم کے سوالات کرتے ہیں. انوار اللہ کاکڑ صاحب کی مطلب 2004 میں میں گورنمنٹ کالج کی طرف سے ہی پرویز مشرف صاحب نے کنونشن, اسٹوڈنٹس کنونشن کا انعقاد کیا تھا, اور وہاں ہم نے دیکھا کہ وقت کے اس عامر کے خلاف بھی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی اور بہت جارحانہ انداز میں باتیں کی. میں نے کہا میں مثال کے طور پر پیش کر دوں گا. چلیں, یہ تو مطلب ڈیولپمنٹ اس طرح ہمیں نظر نہیں آئی تھی پچھلے کچھ دنوں میں, جب یہ پچھلے کچھ سالوں میں. کہہ لیجیے کہ سوشل میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے شاید اس طرح کی باتیں منظر عام پر نہیں آتی. اقرار بھائی, جیسے ہمارے ملک کے حالات رہے ہیں, اگر تو یہاں پہ ہر ایک بات کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اوکے, اب اس میں بات یہ ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف تو جا رہا ہے, ہم اپنے وہ نیریٹو سے نہیں ہٹے. ہم بتا رہے ہیں کہ بہتری کی طرف تو جا رہا ہے. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس جو بہتری کی طرف جا رہا ہے وہ بہت سپیڈ اپ ہو جائے گا. اوکے, اور وہ بہت تیزی سے آگے جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال ہے کہ جی الیکشن ہو جاتے ہیں, انہوں نے آئی تھنک ویل ایکسپلین کہ اگر ہو جاتا ہے تو ذرا اور بہتری ہوگی. تو آپ معیشت کے اعتبار سے کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں الیکشن کی بات کی اور تھوڑی ساری اور بات کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس جگہ پر اگر آ جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ شعور والی قومیں اگر مگر پر چلتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لمس کے اسٹوڈنٹس کی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے شعور بیدار کیا, تو انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ لیٹ آئے ہیں کیا. وہ میرا یہ ماننا ہے کہ وہ شعور نہیں تھا, وہ بدتمیزی تھی. میرا خیال ہے انوار الحق کاکڑ صاحب نے جس طرح اس کے جواب دیے ہیں وہ زیادہ شعور والی بات تھی. ابھی جب میں اوپر اپنا کوٹ پہننے گیا تھا اور آپ نیچے کھڑے تھے, آپ نے مجھے کہا کہ کسی کے دیے گئے وقت کی قدر کرنی چاہیے. اور اگر اب انوار الحق کاکڑ صاحب وہاں لمز لیٹ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ان طالب علموں کا کیا کیوں بیٹھے؟ بات پتہ کیا ہے, بات یہ کہ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. اگر آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہے, آپ گھر بیٹھتے ہیں, والد کی عزت کرتے ہیں, سب کی عزت کرتے, چلو بڑا سمجھ کے آپ عزت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح سے سوال پوچھے گئے ہیں جو آپ کو انداز سے اختلاف ہے, انداز سے اختلاف. ٹھیک ہے, معیشت کے حوالے سے آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو پھر ذرا ہم آ جاتے ہیں. معیشت کی بات وہ تو کہہ رہے بڑے بہت روشن امکانات ہیں جیسے ہی الیکشن ہوگا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ 70 سال پہلے بھی ہمارا جو نعرہ یا ہمارے جو مسئلے تھے وہ روٹی کپڑا اور مکان تھے. آج بھی وہی مسئلہ ہے, روٹی کپڑا اور مکان. اب اس میں سب سے بڑی جو بات بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آپ کا معیشت آپ کے ملک کی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ کی حکومت یا آپ کی آنے والی حکومت کی وہ پریورٹی میں سے ہو.
یا وہ اس طرح کی کوئی پالیسی میکنگ یا اپنے منشور میں وہ چیز رکھے کہ یار الیکشنز آنے والے ہیں تو ہمارے منشور میں یہ چیز ہے. لیکن آج کے یہ جو 2024 کے الیکشنز ہونے والے ہیں اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے منشور میں معیشت کو لے کے کوئی بھی ایک. ویسے کس سیاسی جماعت کے منشور کو آپ نے دیکھا ہے؟ کون سا منشور نظر سے گزرا؟ وہ بات تو ٹھیک، مجھے تو بظاہر ٹھیک لگی. استحکام پاکستان کی پارٹی سے مجھے لگتا ہے ایسا کہ ان کا منشور، میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو منشور میں چیزیں شامل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنل اپرچونیٹیز دیں گے. ایگریکلچر ان کا منشور متاثر، ہاں متاثر کن تھا، لیکن جو لوگ تھے وہ متاثر کن نہیں تھے. ٹھیک ہے چلے، تو پھر یہ تو ایک بڑی بنیادی خامی ہوگی نا. آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے منشور کے حوالے سے؟ منشور پہ میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے منشور گزرے تھے میری آنکھوں کے سامنے سے، اور ان میں وہی پرانی باتیں تھیں اور وہی سارا کچھ تھا جو اس ملک میں چلتا آیا ہے کہ وعدہ کچھ اور. یہ بہتری تو نہیں ہوا نا اس میں، بالکل بہتری نہ ہوا، لیکن ہم پہلے انہوں نے بات کر دی، ہماری طرف سے یہ بیان آ گیا کہ ماضی سے بہتر ہونا ہے ہم نے، تو اس معاملے میں ایک بہت زیادہ بہتری آئی ہے. لیکن اس میں میں یہ بات دوبارہ سے کرنا چاہوں گا کہ دو چیزیں جس کو ہم مینشن نہیں کر سکے اس میں یہ تھا کہ کلائمیٹ چینج جس طرح ہمارا برا ہو رہا ہے، اور جس طرح اس ملک میں پانی کا جو فقدان ایک آئے گا اس پہ، اور جو اس ملک کے ٹیکنیکل مسائل ہیں اس پہ کسی نے ڈسکشن نہیں کی، حالانکہ وہ اس ملک کے لیے بہت ضروری. بالکل ٹھیک ہے. ہم ان کے گراؤنڈ پہ آ کے کھیلتے ہیں. انہوں نے ایک گراؤنڈ سیٹ کر دیا اور وہ یہ ہے کہ ماضی کی نسبت پاکستان بہتر ہوا ہے یا بہتری کی جانب گامزن ہے. تو آپ بتائیے 2 سال کی بات سے میں آگے یہ ایک اور سوال لے لیں پھر اس کے بعد جواب دیں. کیا پاکستان میں پوٹینشیل نہیں ہے؟ پاکستان کے ایکسپورٹ جو ایگریکلچر ہے، جو پاکستان کے پاس سی پیک جیسا منصوبہ ہے، اگر اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کیا جائے تو کیا پاکستان ایک سونے کی ایشین ٹائیگر نہیں بن سکے گا؟ تو آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں. 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو پوٹینشیل پاکستان میں تب سے ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کیا گیا یا نہیں کیا گیا. بھائی نے بات کی کہ ہمارے جو آج کل کے مسئلے ہیں وہ پانی کا مسئلہ ہے، موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہے. تو کیا کسی بھی سیاسی جماعت کے منشور میں یہ دونوں باتیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ نہیں نظر آتی. ان کے منشور میں کیا ہے؟ ہم سڑکیں بنوا دیں گے، ہم جو شاید لکھنے کی حد تک ہوں گی کہیں کوئی 17ویں-18ویں پیج. 2018 کے الیکشن میں بھی ہم نے اس طرح کے وعدے بہت سے دیکھے کہ اتنے لاکھ گھر بنا دیں گے، اتنے ہزار نوکریاں ہم جو ہیں اپنے نوجوانوں کو دیکھ دیں گے. بات آتی ہے ان چیزوں کے پریکٹیکلٹی پہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے 2 سال میں خرابی کیا ہوئی ہے، یہ تو بتا دیجیے. مائک دے دینا، وہ سوال جواب دینا چاہ رہے ہیں پلیز. خرابی کیا ہوئی ہے 2 سال میں؟ اس میں پھر آپ بتا دیجیے گا، باری باری بتا دیں. اس میں یہ ایڈ کروں گا، ایک تو انہوں نے ایگریکلچر لینڈ کا کہا کہ پاکستان ایک ایگریکلچر لینڈ ہے، لیکن اگر ہم اس میں دیکھیں تو ایک تو دن بدن کمی آ رہی ہے کہ ہمارے ایگریکلچر لینڈز پہ ڈیلی سوسائٹیز کٹ رہی ہیں. سیکنڈلی یہ کہ پاکستان کے ایکسپورٹ میں ایگریکلچر اس ٹائم پہ بہت مائنر کنٹریبیوشن دے رہا ہے. سیکنڈ، اگر ہم دوسرے پوائنٹ پہ بھی آپ کے چلے جائیں کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل ایک بہتر انڈسٹری تھی، بٹ پچھلے 1-2 سال سے جب ہمارا ڈالر اراؤنڈ 180 سے 300 کے قریب گیا ہے، تو جہاں ہم لوگ 15 آرڈرز فرام ایکسپورٹ لے رہے تھے، وہیں پہ اس کی جو کوانٹٹی تھی وہ 5 پہ آ چکی ہے، اور اس ٹائم پہ ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی. سیکنڈلی 1-2 سال کا سوال تھا، اس میں یہی ہے کہ ہمارے جو ڈالر پرائسز تھیں وہ پہلے 180 170 اس کے اراؤنڈ تھی، 300 تک ٹچ کر کے گئی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا سونا وہ کہاں سے کہاں نکل چکا ہے، پیٹرول کی پرائسز، اور ان تمام وجوہات کی وجہ سے کوئی بھی انٹرنیشنل فنڈنگ اس ٹائم پہ پاکستان میں نہیں کرنے کو تیار.